کسی وقت کی بات ہے، اونتی پور ریاست پر بادشاہ اندرجیت کی حکومت تھی۔ برہم پتر ندی اونتی پور ریاست سے ہو کر گزرتی تھی۔ بدقسمتی سے ہر سال ندی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ ریاست کے گاؤں زیر آب آ جایا کرتے تھے۔ اونتی پور ریاست کی اراضی بہت ہی زرخیز تھی۔ یہاں پر فصل بہت اچھی ہوا کرتی تھی، لیکن جب فصل کی کٹوائی کا وقت آتا تو سیلاب آ جاتا، جس سے کھڑی فصلیں تباہ ہو جایا کرتی تھی۔ کسانوں کو اس سے بہت نقصان ہوتا تھا۔ یہاں کے کسان ہر سال آنے والے اس سیلاب سے پریشان تھے۔ ریاست کے بادشاہ اندرجیت بھی کسانوں کو ہو رہے نقصان سے فکر مند رہا کرتے تھے۔ بادشاہ نے اس بار عزم کیا کہ اس بار فصلوں کو ہر حال میں نقصان سے بچایا جائے گا۔ بادشاہ نے سنا کہ ریاست کا ایک نوجوان ہری بڑے ہی عزم کے ساتھ یہ کہتا پھر رہا ہے کہ وہ سیلاب کو روکے گا۔ بادشاہ نے سیلاب کی تباہی کو روکنے کے لیے ہری کو طلب کیا۔ بادشاہ چاہتے تھے کہ سیلاب کو کسی بھی طرح روکا جائے۔ ہری دربار پہنچا۔ اس نے پہلے بادشاہ کو سلام کیا اور ادب سے کھڑا ہو گیا۔ آپ سب سے یہ کہتے پھر رہے ہو کہ آپ سیلاب کو روک سکتے ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ جی بادشاہ سلامت، میں سیلاب کو روک سکتا ہوں، آپ مجھ پر بھروسہ کیجیے۔ آپ سیلاب کو کیسے روکیں گے؟ آپ تو تنہا ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ سلامت، میں آپ سے جتنی رقم طلب کروں آپ مجھے فراہم کیجیے۔ اس دنیا میں اس سے سب کچھ ممکن ہے۔ آپ جتنا پیسہ چاہیں گے آپ کو مل جائے گا، لیکن اس بار سیلاب نہیں آنا چاہیے۔ بادشاہ کے وزراء نے اس فیصلے پر اعتراض کیا تھا، لیکن بادشاہ نے ان کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ کے حکم پر ہری شاہی خزانے میں گیا اور جتنی دولت اسے چاہیے تھی وہ وہاں سے لے لیا۔ اب ہری اسے لے کر اس علاقے میں پہنچا جہاں سے برہم پتر ندی گزرتی تھی۔ ریاست کے وزراء اور درباری اور عوام یہ سمجھ رہے تھے کہ ہری بادشاہ کو اپنی باتوں سے بیوقوف بنا کر دولت حاصل کر چکا ہے۔ ریاست میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اب مقامی لوگ یہ دیکھنے کے لیے جمع ہونے لگے کہ آخر ہری کیسے سیلاب کو روکے گا۔ برہم پتر ندی پہاڑوں کے بیچ سے ہو کر گزرتی تھی، اور وہاں پر جو پہاڑ تھے اس کے جو پتھر تھے ندی میں آ کر گرا کرتے تھے، اور جو پتھر یہاں گر جایا کرتے تھے، گاؤں کے پورے لوگ ہو یا پھر ریاست کے لوگ ان پتھروں پر سے ہوتے ہوئے ندی کو عبور کیا کرتے تھے، اور جو پتھر پانی میں گرا کرتے تھے اس کی وجہ سے ندی کا پانی رکا کرتا تھا اور سیلاب کا پانی گاؤں میں داخل ہو جایا کرتا تھا۔ ہری سونے کی اشرفیاں لے کر ان پہاڑ کے پتھروں پر چڑھ گیا۔ سینکڑوں لوگ اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ ہری ان پتھروں پر چڑھ گیا اور وہاں پر اشرفیاں پھینکنا شروع کیا۔ اشرفیاں پھینکتے پھینکتے وہ ندی کو عبور کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہاں کے موجود لوگ یہ کہنے لگے، یہ سونے کی اشرفیاں پانی میں کیوں پھینک رہا ہے؟ لگتا ہے کہ ہری واقعی پاگل ہو چکا ہے۔ اب گاؤں والے ندی کے بیچ پتھروں کے پاس گئے اور سونے کی اشرفیاں تلاش کرنے لگے۔ کچھ لوگ بڑے پتھر ہٹا کر اسے کنارے پر بھی رکھنے لگے۔ وہاں پر گاؤں والوں کو سونے کی اشرفیاں ہاتھ لگیں۔ ادھر پڑوسی گاؤں والوں تک بھی یہ بات پہنچ گئی اور وہ بھی یہاں جمع ہو گئے اور پتھر ہٹانے لگے۔ دوسری طرف ہری پھر سونے کی اشرفیاں لیے وہاں پر پہنچا اور باقی کے پتھروں پر اشرفیاں پھینکنے لگا۔ شام ہوتے ہوتے ندی سے پورے پتھر ہٹ گئے، اور جب لوگوں نے محنت کی تو انہیں سونے کی اشرفیاں ملی۔ اس وقت سے اونتی پور ریاست میں کبھی سیلاب نہیں آیا۔ ریاست کے عوام آرام سے زندگی گزارنے لگے۔ ان کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف بادشاہ نے ہری کو اپنے دربار میں طلب کرتے ہوئے اس کی ستائش کی اور اسے ریاست کی قومی سلامتی کا مشیر بھی بنا دیا۔ ریاست میں ہر طرف ہری کی ستائش ہونے لگی۔ ہری نے پوری ریاست کا ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ لوگ اب اس ندی کو سونے کی ندی کہنے لگے اور ریاست کے پورے عوام ہمیشہ خوشحال رہنے لگے۔